الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ آج کا درس انشاءاللہ سورہ یوسف کے بیان پر ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تسلی دینے کے لیے گزشتہ اقوام کے حالات سے باخبر رکھنے کے لیے بہت سے واقعات قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں۔ ان میں یہ احسن القصص ہے، سب سے بہترین واقعہ اسے اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جماعت انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی، انہوں نے زندگیاں گزاری، اور اس زندگی میں جس طرح کے ہر انسان سے مختلف واقعات ہوتے ہیں، انہیں بھی واقعات پیش آئے۔ یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ زمین پر یہ واقعات پیش آ چکے ہیں، اور ایک ایک حرف ان میں سچ پر مشتمل ہے۔ کوئی ایک منظر بھی اس واقعے کا وہ ایسا نہیں ہے کہ دل لگی کے طور پر اس میں کوئی اضافہ کیا گیا ہو۔ ما کان حدیثا یفترا، اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ایسا واقعہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بنا لی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کو نازل کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا جاتی ہیں، اور اسی طرح آپ کے قبیلے میں آپ کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بننے والے آپ کے چچا ابو طالب وہ بھی وفات پا جاتے ہیں۔ معراج کا واقعہ پیش آتا ہے تو کفار کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی نیا آدمی اب ایمان لانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ حالات ایسے بن جاتے ہیں، ہر طرف مخالفتیں ہیں، اور وہی جو آپ کے عزیز ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، انہی کے آپ حسد کا شکار ہیں۔ ایسے عالم میں اللہ رب العزت پہلے سورہ اسراء کو نازل کرتے ہیں، پھر سورہ یونس، سورہ ہود، اور اس کے بعد پھر سورہ یوسف کو اتارا جاتا ہے۔ یہ مکمل سورت نبی علیہ السلام کو ایک پیغام دیتی ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے اچھے انجام کو کیا۔ یہ قصہ، اس میں سے ہم چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ کوشش ہے کہ ہم 20 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیں۔ قصے کا آغاز یوسف علیہ السلام کو آنے والے ایک خواب کے ساتھ ہے کہ یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ والد کو اس خواب کو بیان کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو نبوت سے پہلے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور جو وہ خواب میں دیکھتے ہیں وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ والد چونکہ نبی ہیں، والد یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی چال چلے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی یہ شیطان ہے جو انسان کو بہکاتا ہے، اور انسان اس کے بہکاوے کے اندر آ جاتا ہے، وگرنہ اللہ رب العزت کبھی ایسا حسد اور ایسے بغض پر نہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام
اس قصے کے اندر اللہ رب العزت نے بہت بڑی نصیحت کو رکھا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ جتنی بڑی آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے بدلہ بھی اتنا بڑا ملتا ہے۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں ایمان اور یقین کی ایک کہانی ہے، صبر کی ایک داستان ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت پر یقین، اللہ رب العزت کے وعدوں پر ایمان انسان کے لیے کامیابیاں لے کر آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں اور ایک سے 11 بیٹے تھے، دوسرے سے یوسف اور ان کے بھائی بنیامین تھے۔ تو یہ 11 بھائی یہ بات کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین والد کو زیادہ پیارے ہیں، والد تو ہمارا کھلی غلطی کے اوپر ہے، یعنی کہ اسے ہم نظر نہیں آتے، اسے تو دنیا کا کچھ علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یوسف سے جو کمزور ہے، چھوٹا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام نبوت کے آثار یا ایک قابلیت اور صلاحیت اپنے بیٹے میں دیکھتے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جس اولاد میں، شاگرد میں قابلیت ہو، اس کی طرف جو ہے وہ والد کا، استاذ کا ایک جھکاؤ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلی وہ غلطی کے اوپر، اور پھر کہا کہ یوسف کو قتل کر دو تاکہ والد کی محبت ہمیں مل جائے۔ ایک نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یوسف کو کسی کنویں میں پھینک دو، جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی مسافر اسے لے جائیں گے اور اس طرح جو ہے والد کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی پر ان کا فیصلہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام انہیں والد کو کہہ کر لیا، جا کر کنویں کے اندر پھینک دیا اور قمیص پر خون لگا کر روتے ہوئے آگے کہ ابا جان جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، اچانک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ ان کے بیانات اور ظاہری احوال سے جھوٹ ان کا نظر آ رہا تھا، لیکن والد نے کہا فصبر جمیل، کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان کسی سے شکوہ اور شکایت نہ کرے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید واقعہ ایسے نہیں ہے جیسے یہ بیان کر رہے ہیں، بات کچھ اور ہوگی، اور انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چال چلی ہے، لیکن اللہ رب العزت پر اعتماد اور بھروسہ کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اعتماد کو ضائع نہیں کیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام پہلے بھائیوں کی ایذا رسانی کا، تکلیفوں کا شکار ہوئے، اب یہ تکلیف بڑھی کہ انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کنویں میں تکلیف اور آزمائش اور موت کو قریب سے دیکھا۔ اس کے بعد کنویں سے قافلے والوں نے نکالا تو غلام بنا کر بیچ دی۔ اس کے بعد عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے، وہاں پر آزمائش کا شکار ہوئے، کیونکہ آزادانہ ایک اختلاط تھا، پردے داری کا ماحول نہیں تھا، تو عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا ان کی عمر 17 برس کے قریب تھی۔ جب بادشاہ بنے ہیں، عزیز مصر بنے ہیں، اس وقت عمر 40 برس کے قریب تھی۔ تو خیر اس عورت نے یہ چاہا، جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور خوبصورت تھے، اور اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے چہرے پر متانت کو رکھا تھا، تو وہ عورت فریفتہ ہوگی اور گناہ کی طرف بلایا، لیکن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اور یوسف علیہ السلام پاک دامنی کے امام ثابت ہوئے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ جنہیں کوئی شکست نہیں دے پاتا،
اور لوگوں سے گفتگو میں، لوگوں سے لڑائی میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک عورت انہیں اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام ان کے اسوہ میں ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ کہ عورتوں کے فریب اور دھوکے میں آنا انسان کے لیے ہمیشہ شرمندگی، حسرت اور ناکامی کو لے کر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 7 خوش نصیب لوگ ان کا ذکر کیا جنہیں اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ حاصل ہوگا، اور ان میں ایک ذکر کیا کہ ایک وہ آدمی دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، کہ جسے کوئی حسب نسب والی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہاں پر بڑی بات کہی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن عزیز مصر کی بیوی نے مجبور کرنا چاہا، قمیص کا واقعہ آپ کے علم میں ہے، پھر اس کے بعد مصری عورتوں کو کے ذریعے اس نے مجبور کرنا چاہا، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اے میرے رب مجھے جیل زیادہ پیاری ہے اس سے جس سے یہ عورتیں مجھے جس کی طرف بلاتی، اگر تو نے ان کی چالیں مجھ سے نہ ہٹائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی باتوں میں آ جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت سے مانگ کر جیل کو لیا یوسف علیہ السلام نے کہ اس سے تو بہتر ہے ایسے کام سے کہ میں جیل میں چلا جاؤں جس کی یہ عورتیں مجھے دھمکیاں دے رہی۔ اور جیل میں جانے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام ان کا اسوہ کہ وہاں پر بھی اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہر دائی اس کا بنیادی دعوت کا نقطہ، ہر مسلمان اس کی اصلاح کا بنیادی نقطہ اللہ رب العزت کی توحید ہونی چاہیے۔ جب بھی اس کی طرف کوئی مجبور آدمی کوئی کام لے کر آئے تو چاہیے کہ پہلے اسے اللہ کی توحید کی دعوت دے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر پوچھنے والے ان دونوں جیل کے ساتھیوں سے یہ سوال کیا کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے بہت سے رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو قہار ہے، زبردست ہے، ہر چیز پر غالب ہے؟ یہ تو نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل، کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اکیلے اسی کی عبادت کی جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوابوں کی تعبیر کا ملکہ دیا تھا، اور یہ ایک علم ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس کے متعلق یہ رہنمائی دی ہے کہ جب انسان کوئی خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو کسی سے وہ خواب بیان نہ کرے، اور اللہ رب العزت کی پناہ کو طلب کرے، اس خواب سے حفاظت کی دعا کرے، جس پہلو پر ہے اسے بدل لے، دوسرے پہلو پر لیٹ جائے، اور اگر بیدار ہو جاتا ہے اٹھ کر نماز کو ادا کرے، اللہ رب العزت سے حفاظت کی دعا کرے۔ اور اگر خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے تو پھر صرف اسی کو بیان کرے کہ جو اس سے محبت رکھنے والا ہے یا جو اس کی اچھی تعبیر کرنے والا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھی سے یہ بات کہہ دی جس کے متعلق یہ گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا اور دوسرے کو سزا دے دی جائے گی کہ بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جب جیل مانگ کر لیے ہے تو اللہ سے مانگ کر ہی چھٹکارا ہو۔ نبی رسول کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور جیل کے سالوں کو اور بڑھا دیا۔ جو نجات پا گیا تھا، جب بادشاہ کو خواب آیا تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ جیل میں ایک آدمی ہے جو خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا، خواب کی تعبیر تو بتلا دی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو لے کر آؤ، بالکل صحیح خواب کی اس نے تعبیر بتائی ہے۔ کہا نہیں، سب سے پہلے جو الزام ہے مجھ پر اسے صاف کیا جائے۔
اور پھر جب وہ سارا الزام معاملہ صاف ہوا، ان عورتوں نے بھی اعتراف کیا کہ یوسف میں کوئی برائی نہیں تھی، ہم سب ہی اسے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے ہاں بڑے اونچے مرتبے کے اوپر ہو اور میں تمہیں اپنا خاص مشیر مقرر کرتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام انہوں نے وزارت خزانہ کو پسند کیا، کیونکہ پہلے بھی عزیز مصر کے ہاں تھے، وہاں پر ان امور کو دیکھتے تھے، اور اس سے پہلے اپنے والد کے پاس تھے۔ ایک تربیت کا اثر اور ایک دیانتداری اور چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سنبھالنا، تو اسی لیے انہوں نے اس وزارت کو پسند کیا۔ اب جس طرح یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر تھی، قحط واقعہ ہوتا ہے، ہر ملک سے لوگ غلہ لینے کے لیے مصر کا رخ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام ان سے احوال پوچھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ والد ہے۔ کہا کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ بتاتے ہیں کہ وہ تو بہت بوڑھے ہیں۔ اور کون ہے؟ ایک بھائی ہے۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ اس لیے نہیں آیا کہ ایک بھائی پہلے تھا، وہ گم ہو گیا، تو اب والد اسے ساتھ نہیں بھیجتے۔ پہچان لیا کہ یہ میرے ہی بھائی ہیں، لیکن بھائی نہ پہچان سکے، کیونکہ ان کے خیال میں یہی تھا کہ 16-17 سال کا ہمارا بھائی جسے ہم نے کنویں میں پھینک کر مار دیا تھا، اب یہ جو ہے وہ 40-45 سال کا ایک آدمی، ظاہر ہے کہ حالت بدل جاتی ہے، اور ایک بڑے منصب والا آدمی اس کی حالت، اور ایک کہاں ان کی نظر میں ان کا کمزور بھائی، تو وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی دے دیا اور رقم بھی واپس کر دی کہ یہ واپس آئیں، اور شرط لگا دی کہ اپنے بھائی کو ضرور لے کر آنا ہے، وگرنہ کوئی غلہ نہیں ملے۔ واپس گئے، سامان کھولا تو دیکھا کہ پیسے بھی واپس کر دیے ہیں۔ واقعی یہ عزیز مصر تو بڑا ہی نیک اور اچھا آدمی، والد کو مجبور کیا اور بنیامین کو ساتھ لیا، اور پھر دوبارہ غلہ لینے کے لیے جب ضرورت پیش آئی غلے کی تو مصر کی طرف آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائی بنیامین کو علیحدہ کیا، ساری بات سمجھائی۔ اللہ رب العزت نے ایک تدبیر یوسف علیہ السلام کو سجھائی کہ انہوں نے اپنا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ لیا، اور پھر جس طرح کہ فلسطین جہاں سے یہ آئے تھے بھائی، وہاں پر قانون تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا تھا تو وہ ساری عمر کے لیے جس کی وہ چوری کرتا تھا اس کا غلام بنا لیا جاتا۔ چنانچہ اسی کے تحت بھائی کے سامان سے جب یہ برآمد ہوا تو اسے اپنے پاس روک لیا۔ اب یہ بھائی بڑے پریشان ہوئے کہ والد کو کیا جواب دیں گے، بڑی قسمیں کھا کر بڑا اعتبار دلا کر لے کر آئے۔ انہوں نے کہا بھی کہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ والد کے پاس آئے، بتایا کہ بنیامین نے تو چوری کی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو قافلے والوں سے پوچھ لو۔ کہا نہیں، یہ تم نے ہی کسی بات کو بنا لیا۔ فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، میں صبر جمیل کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے گا۔ اب یوسف کا بھی زخم تازہ ہو گیا۔ یوسف جس کا ذکر کرتے رہتے تھے، یاد کرتے رہتے تھے، بیٹا نگاہوں سے جاتا نہیں تھا۔ قال یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں غم سے بھری ہوئی تھی اور سفید ہو چکی تھی، بنائی جا چکی تھی۔ کہنے لگے کہ تم اسی طرح یوسف کا ہی ذکر کرتے رہو گے حتیٰ کہ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو گے، جیسے پہلے اپنی صحت کو خراب کر لیا، اپنے آپ کو اسی طرح اور جو ہے وہ خراب کر لو گے۔ کہا میں تو اپنی غم کا ذکر اللہ سے کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں سے کہا
جب غم کچھ ہلکا ہوا کہ جاؤ جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، انہیں لاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے۔ تو یہ ایمان اور یقین تھا، اور یہی ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے جسے کوئی غم پہنچے۔ یہ صورت غم والوں کے لیے، جنہیں غم پہنچتے ہیں، آزمائشیں پہنچتی ہیں، حسد کا شکار ہوتے ہیں، ایک نمونہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو یہ نہ سوچے کہ بس اولاد نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ کفار کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں۔ اب عزیز مصر کے پاس آئے، تھوڑی بہت پونجی تھی، غلہ پہلا ختم ہو چکا تھا اور نیا غلہ خریدنے کے اب پیسے بھی نہیں تھے۔ کہا کہ ہم تو تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پہلے جتنا ماپ دیتے تھے وہ پورا دے دو اور کچھ صدقہ بھی کر دو۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ نبی زادے، نبی رسول کی اولاد صدقہ مانگ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں معلوم ہے تم یوسف اور اس کے بھائی پر کیا کیا ظلم کرتے رہے ہو جب تم لا علم تھے۔ نصیحت بھی کر رہے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں۔ کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ تو واقعی یوسف ہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا، سمجھے، کہا انا یوسف وہذا اخی، کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ سورت کا یعنی کہ خلاصہ، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تو اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کہا کہ اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور یقیناً وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ بھائیوں کو قمیص دی کہ یہ والد کے اوپر ڈالنا، اللہ کے حکم سے بینائی واپس آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے نبی بنایا، ظاہر ہے کہ انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں۔ اب یہ قافلہ چلا تو اللہ نے ایک ایسی ہوا چلا دی کہ جس سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو مصر سے کتنے 100 میل دور فلسطین کے اندر کنعان میں جا رہی۔ اور باپ نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ کہا آپ اپنی پرانی اسی غلطی کے اندر، اسی معاملے میں لگے ہوئے۔ یہ نہیں تھا کہ والد سے کہا کہ آپ گمراہی کے اندر ہیں، کفر والی گمراہی، کیونکہ اگر ایسا کہیں گے پھر تو کافر ہو جائے گے۔ یعنی اپنے والد کو، جس طرح کہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے وہ بڑوں کو سمجھتے ہیں کہ انہیں تو کوئی کچھ علم ہی نہیں، یہ تو بس ایسی بہکی باتیں کرتے رہتے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب خوشخبری لے کر آنے والا آیا اور اس نے قمیص کو چہرے پر ڈالا، اللہ کے حکم سے بینائی واپس آ گئی۔ پہلے قمیص ہی ایک غم کا پیغام تھا، لیکن صبر جمیل کو اختیار کیا تو اللہ نے اسی قمیص کے ساتھ ہی شفا یابی عطا فرما دی۔ کہا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ کہا کہ میں تمہارے لیے عنقریب استغفار کروں گا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں سحری کے وقت اٹھ کر استغفار ان کے لیے کروں، جس وقت اللہ رب العزت آوازیں لگاتا ہے حل من داع، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور جس طرح کہ ان کی شریعت کے اندر تھا کہ کسی کی تعظیم کے لیے اس کے آگے جھکتے تھے اور اسے
سجدے سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس شریعت کے اندر تعظیمی طور پر بھی سجدہ جائز نہیں۔ تو کہا کہ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اسے سچا کر دیا۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کی جو ہر ایمان والے کی دعا ہونی چاہیے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تو ہی میرا مددگار ہے۔ توفنی مسلماً، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور اپنے نیک لوگوں میں ملا دینا۔ تو اس قصے میں اللہ رب العزت نے بہت عبرت اور نصیحت رکھی ہے، بہت سے فوائد ہیں۔ جتنی دفعہ بھی قرآن مجید کو پڑھا جائے یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، نئے نئے عجائبات انسان کے سامنے لے کر آتا ہے، نئے نئے فوائد اس کے آگے آشکار ہوتے ہیں۔ تو صرف ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سارے قرآن کا ایک ایک آیت کا تفسیر کو بیان کر سکیں، ایک صرف توجہ دلانا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنے سال کے سارے ایام میں، بلکہ زندگی کے سارے ایام میں قرآن مجید کے ساتھ تمسک کرنے والے ہوں۔ اور یقیناً جو قرآن سے تمسک کرتا ہے چاہے کتنی ہی بڑی عمر کو پہنچ جائے وہ سٹھیاتا نہیں ہے، اس کی عقل ختم نہیں ہوتی، بلکہ عقل اللہ رب العزت زندگی کی آخری سانس تک قائم اور دائم رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے پھر کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ شیطان جو انسان کو خبطی کرنا چاہتا ہے موت کے وقت، اس سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو یہ دنیا اور آخرت کی نفع اور فائدہ ہے، اور قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ سچے واقعات اور نصیحت اور عبرت کو لے کر آیا ہے جس سے انسان کی زندگی بہترین اور خوشگوار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔